الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم قضیہ شرطیہ کی اقسام پڑھیں گے۔ قضیہ شرطیہ کی کتنے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے اور کیا کیا۔ قضیہ شرطیہ کی تین اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، حکم کے اتصال و انفصال کے اعتبار سے، یعنی حکم متصل ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے پہلی تقسیم کی جائے گی، جس سے آج ہم پڑھیں گے۔ دوسری تقسیم کی جائے گی حکم کا تقدیر معین پر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ حکم تقدیر معین پر ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے دوسری تقسیم کی جائے گی۔ تیسری تقسیم کی جائے گی طرفین کی اصل کے اعتبار سے۔ طرفین کی اصل کے اعتبار سے تیسری تقسیم کی جائے گی۔ آج جو ہم تقسیم پڑھیں گے حکم کے اتصال و انفصال کے قضیہ، اس اعتبار سے قضیہ شرطیہ کی تقسیم کی جائے گی۔ اس اعتبار سے یعنی حکم کے اتصال اور انفصال کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ منفصلہ۔ متصلہ اس قضیے کو کہتے ہیں جس میں ایک قضیے کو تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیے کے ثبوت کا یا دوسرے قضیے کے نفی کا حکم لگایا گیا ہو۔ یعنی ایک قضیے کو تسلیم کر لینے کی وجہ سے، ایک قضیے کو مان لینے کی وجہ سے دوسرے قضیے کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہو یا دوسرے قضیے کے نفی کا حکم لگایا گیا ہو۔ اگر دوسرے قضیے کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہوگا تو اسے کہیں گے متصلہ موجبہ، اور اگر ایک قضیے کو مان لینے پر، تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیے کے نفی کا حکم لگایا گیا ہوگا اسے کہیں گے متصلہ سالبہ۔ متصلہ موجبہ اسے کہیں گے اور متصلہ سالبہ اسے کہیں گے جس میں نفی کا حکم لگایا گیا ہو۔ اور منفصلہ کسے کہیں گے؟ وہ قضیہ جس میں دو چیزوں کے درمیان منافات کا حکم لگایا گیا ہو، یعنی دو چیزوں کے درمیان اس بات کا حکم لگایا گیا ہو کہ ان کے درمیان جدائی ہے، دو چیزوں کے درمیان منافات ہونے کا حکم لگایا گیا ہو تو اسے کہیں گے منفصلہ موجبہ۔ اور اگر دو چیزوں کے درمیان سے منافات اور ضدیت کی نفی کر دی گئی ہو، یعنی یہ بتایا گیا ہو کہ ان دونوں کے درمیان منافات نہیں ہے اور ضدیت نہیں ہے، تو اس قضیے کو کہیں گے منفصلہ سالبہ۔ تو آئیے ہم کتاب سے دیکھتے ہیں، مثال بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ قضیہ شرطیہ کی تقسیم، سبق نمبر 35، قضیہ شرطیہ کی تقسیم۔ قضیہ شرطیہ کی تین طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، حکم کے اتصال و انفصال کے اعتبار سے۔ نمبر دو، حکم کے تقدیر معین پر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ نمبر تین، طرفین کی اصل کے اعتبار سے۔ حکم کے اتصال و انفصال کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کی تقسیم، اسے آج ہم پڑھیں گے۔ اس اعتبار سے قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ منفصلہ۔ یہاں سے متصلہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ متصلہ کسے کہتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ جس میں ایک قضیے کے تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیے کے ثبوت یا نفی کا حکم لگایا جائے۔ اگر ثبوت کا حکم ہو تو اسے متصلہ موجبہ کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ پہلا قضیہ ہے ان کانت الشمس طالعۃ، اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ یعنی اگر آپ سورج کے نکلنے کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ دن نکلے گا۔ یہ فرما رہے ہیں
ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ اور اگر نفی کا حکم ہو تو اسے متصلہ سالبہ کہتے ہیں، جیسے لیس البتہ کلما کانت الشمس طالعۃ کان اللیل موجودا، ایسا نہیں ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو، یعنی ایسا نہیں ہے، ضروری طور پر ایسا نہیں ہے کہ جب بھی سورج طلوع ہو رات موجود ہو۔ یہاں پہ اگر آپ سورج کے طلوع ہونے کو مان لیتے ہیں تو رات کے موجود ہونے کی نفی کی گئی ہے، یعنی سورج کے موجود ہونے کی تسلیم پر، اسے تسلیم کر لینے پر رات کے موجود ہونے کی نفی کی گئی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ سالبہ۔ یعنی جب بھی آپ یہ مان لیتے ہیں کہ سورج طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہوگا، یعنی رات موجود ہو ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں مصنف، اگر پہلی مثال میں کانت الشمس طالعۃ کو مان لیا جائے تو دن کی موجودگی کا حکم لگایا جائے گا، یعنی اگر پہلی جو مثال دی ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اس مثال میں اگر کانت الشمس طالعۃ کو مان لیا جائے، اس کو تسلیم کر لیا جائے تو دن کی موجودگی کا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح دوسری مثال میں پہلے قضیہ کلما کانت الشمس طالعۃ کو مان لیا جائے تو رات کی نفی کا حکم لگایا جائے گا، تو اس طرح یہ کیا ہوا؟ قضیہ متصلہ ہوا۔ پہلی مثال جو ہے وہ موجبہ کی، دوسری مثال سالبہ کی۔ اب دیکھیں قضیہ شرطیہ منفصلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو چیز یعنی مقدم اور تالی سے، وہ قضیہ متصلہ ہے، وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو چیزوں سے یعنی مقدم اور تالی کے درمیان منافات ہونے کا حکم لگایا گیا ہو۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو چیز یعنی دو چیز سے مراد کیا ہے؟ مقدم اور تالی۔ قضیہ شرطیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، پہلے کو مقدم کہتے ہیں اور جو مؤخر ہوتا ہے اسے تالی کہتے ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کے قضیہ شرطیہ میں دو چیزوں یعنی مقدم اور تالی کے درمیان منافات کا حکم لگایا گیا ہو تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں۔ جدائی کا حکم لگایا گیا ہو، منافات کا مطلب کیا ہے؟ جدائی، یا دو چیزوں کے درمیان سے منافات اور ضدیت کی نفی کر دی گئی ہو۔ دیکھیں دو چیزوں کے درمیان یا تو منافات کا حکم لگایا گیا ہوگا یا دو چیزوں کے درمیان سے منافات اور ضدیت کی نفی کر دی گئی ہوگی۔ اگر منافات کا حکم لگایا گیا ہوگا تو وہ موجبہ ہے، اور اگر منافات اور ضدیت کی نفی کر دی گئی ہوگی تو وہ سالبہ ہے۔ دیکھیں یا دو چیزوں کے درمیان سے منافات اور ضدیت کی نفی کر دی گئی ہو، اول کو منفصلہ موجبہ اور ثانی کو منفصلہ سالبہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، دونوں کی مثال دے رہے ہیں۔ موجبہ کی مثال ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہاں اس بات کا حکم ہے کہ شجر اور حجر ایک دوسرے کے منافی ہیں، اگر دونوں کے درمیان جدائی ثابت کی گئی ہے، یعنی دونوں کے درمیان جدائی ثابت کی گئی ہے، لہذا یہ شے یا تو شجر ہوگی یا حجر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شے شجر بھی ہو حجر بھی۔ یعنی یہ مثال دیے ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہاں پہ دو چیزوں کے درمیان شجر اور حجر کے درمیان منافات کو ثابت کی گئی ہے۔ یہاں پہ یعنی ھذا الشیء شے اور شجر اور حجر کے درمیان منافات ثابت کی گئی ہے، کس طور پر کہ یہ شے یا تو شجر ہوگی یا حجر، اگر ہم شجر مان لیتے ہیں تو حجر نہیں ہوگی، اگر حجر مانتے ہیں تو شجر نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں کے درمیان ہم نے منافات کا حکم لگایا ہے، منافات کو ثابت کیا ہے، جدائی کو ثابت کیا ہے، شجر الگ ہے اور حجر الگ ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ شے یا تو شجر ہوگی یا حجر ہوگی۔ سالبہ کی مثال دیکھیں، لیس البتہ اما ان یکون الشمس طالعۃ او یکون النہار موجودا،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ یا تو سورج نکلے گا یا دن موجود ہوگا. یعنی یہاں پہ یہاں یہ حکم نہیں کہ سورج کے نکلنے اور دن کے موجود ہونے میں منافات ہے. ان دونوں میں جو منافات ہونے کی نفی کر دی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب سورج نکلے تو دن موجود نہ ہو، سورج نکلے تو دن موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو سورج نکلے گا یا دن موجود ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلے گا یا دن موجود ہوگا، دونوں میں منافات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں جمع ہو جائے، بلکہ لازم ہے جب بھی سورج نکلے گا دن موجود ہوگا. دونوں کے درمیان منافات نہیں ہے کہ جب سورج نکلے گا تو دن نہیں ہوگا، جب دن ہوگا تو سورج نہیں نکلے گا. اس طرح منافات نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان سے منافات یعنی جدائی کی نفی کر دی گئی ہے. یعنی جب سورج نکلے گا تو دن ضرور ہوگا، یعنی جب بھی سورج نکلے گا وہاں پہ دن ضرور ہوگا. تو یہاں سے کیا کر دی گئی ہے؟ منافات کی نفی کر دی گئی ہے کہ دن اور سورج کے طلوع ہونے میں منافات نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. تو اسے کہیں گے سالبہ. یعنی یہاں کیا کر دی گئی ہے؟ منافات کی نفی کی گئی ہے، جدائی کی نفی کی گئی ہے دو چیزوں کے درمیان، اس لیے اسے کہیں گے منفصلہ سالبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.